اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ ملک۔ اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا گیا۔ واقعہ کے معنی بچانے والی، منجیہ کے معنی نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی المانعۃ المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ صورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت ابن عابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ایسی ہے کتاب اللہ میں جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ اس لیے روزانہ رات کو مغرب کے وقت سے لے کر سونے کے درمیان ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے کائنات میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور خوب بخشنے والا ہے۔ یعنی زندگی اور موت دینا کسی کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جانا اور پھر دنیا سے اٹھا لینا بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان ہو کہ وہ زندگی کو بہتر اعمال میں گزارتا ہے یا برے کاموں میں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے، تو تم خدائے مہربان کی تخلیق میں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ پھر نظر اٹھا کر دیکھو، کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر ڈالو، تب بھی نظر تمہاری طرف ناکام اور تھک کر ہی واپس ہوگی۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، اور ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا، نیز ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آسمان دنیا کو ہم نے سجایا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد وہ فضا ہے جس میں ہم تاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں دن میں سورج کے ذریعے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، وہیں اندھیری رات میں تاروں کی کہکشاں ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ آنکھیں انہیں دیکھ کر لطف حاصل کرتی ہیں۔ اگر یہ تارے نہ ہوں تو رات کی گھٹا گھور تاریکی بڑی خوفناک نظر آئے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کاہنوں کے پاس ایسے شیاطین ہیں جو عالم غیب تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے صحیح خبریں معلوم کر کے آتے ہیں۔ اس آیت نے بتایا کہ شیطان جانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے، اس لیے ان کی دی ہوئی خبریں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ستارے ہی شیطانوں پر پھینک دیے جاتے ہیں، بلکہ ان ستاروں میں وقتاً فوقتاً اس میں انفجار پیدا ہوتا ہے، اس میں سے روشنی آگ کے شعلے ٹائپ نکلتی ہے جس سے شہاب ثاقب نکل کر فضا میں آتے ہیں، اور یہی شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی کہ گویا مارے غصے کے پھٹ پڑے گی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، ہاں ڈرانے والا تو ہمارے پاس ضرور آیا، مگر ہم نے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ حد درجہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھداری سے کام لیتے تو دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے۔ غرض کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو لعنت ہے دوزخ والوں پر۔ یقیناً جو لوگ بغیر دیکھے ہوئے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر ہے۔ تو اس سے پہلے تذکرہ آیا کہ دوزخ کے لیے آواز ہوگی، تو یہ آواز خود دوزخ کی ہوگی۔ انسان تو بجلی کی کڑک سے گھبرا جاتا ہے، تو دوزخ کی آواز سے کیا حال ہوگا؟ آگے یہ جو آیت میں ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی ایک تو انسان سماج کے، حکومت کے، قانون کے، پولیس اور فوج کے، خاندان و رشتہ داروں کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے، اس پر اللہ کی مغفرت اور اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان گناہ سے بچتا ہے
صرف اللہ کے خوف سے، وہ بھی اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی آواز بلند آواز سے کہو، تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ ناواقف ہوگا؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین و پوری طرح باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہتے منصوبہ بناتے، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی جاتی، اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم لوگ آہستہ بات کرو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن کر ان کو بتا نہ دے۔ تو ان کے اس بے وقوفانہ خیال کی تردید ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو، وہ تو ان باتوں سے بھی واقف ہے جو تمہاری زبان پر ابھی تک آئی نہیں، اور تم نے ان کو دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ جو خالق ہے وہ کیسے ناواقف ہوگا؟ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستے میں چلو پھرو، اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کو پتھر اور لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا، بلکہ زمین نرم بنائی گئی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم اس میں راستہ بناتے ہو، دوسرا فائدہ ہے کہ اس سے پودے نکلتے ہیں اور تم انہیں کھاتے ہو۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر یکایک زمین لرزنے لگے؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان پر ہے وہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، تو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ جو آسمان میں ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مقام اور جگہ میں محدود نہیں، لیکن آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے نافذ ہونے کی ذمہ داری فرشتوں سے متعلق کر رکھی ہے، اور فرشتے اسے آسمان سے نافذ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مادی کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادی کو مسلمان شمار کرتے ہوئے آزاد کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان پر ہے وہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، تو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور اس سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے، تو کیسا ہوا میرا عذاب؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سکیڑ لیتے ہیں؟ ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر فضا میں کوئی وزنی چیز ٹھہر نہیں پاتی، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اسی طرح فضا کو پرندوں کے لیے، کہ وہ نہ صرف اس میں اڑ سکتے ہیں بلکہ اپنے پر سکیڑ کر ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ امن ھذا الذی، خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی روزی روک لیں تو کون ہے جو تم کو روزی مہیا کر سکے؟ بلکہ یہ تو سرکشی اور نفرت پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر ٹھیک طریقے سے چلے؟ یعنی اللہ کو نہ ماننے والے کی مثال ایسی ہے جیسے جو جانور کہ اپنا سر جھکائے، سر اوندھا کیے چل رہا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ دائیں بائیں۔ اور مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سر اٹھا کر چلے، راستہ بھی سیدھا ہو اور راستے کے نشے و فراز بھی اس کے سامنے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں و دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کان بنائے اللہ نے جس سے تم اللہ کی باتوں کو سن سکتے ہو، آنکھیں بنائی جن سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہو، دل بنائے جس سے تم سمجھ سکتے ہو، لیکن تمہاری ناشکری یہ ہے کہ تم ان صلاحیتوں کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آپ فرما دیجئے وہی خدا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، پھر اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ایمان نہ لانے والے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ آخری وعدہ کب پورا ہوگا؟
آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے ہی ہے، اور میں تو محض صاف طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ آخر کار جب اس وعدے کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو جو ایمان نہیں لائے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ فرما دیئے تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ والوں نے جہاں اور طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کوستے تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق بددعا بھی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ اگر فرض کرو کہ ہمیں ہلاک بھی کر دیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لے کے آئے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے لیے چشمے کا بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ انسان کو کائنات میں جو چیزیں دی گئیں بعض وہ ہیں جس میں ظاہری طور پر انسان کی کوششوں کا دخل ہے، وہ سیمنٹ، لوہے، گارے کی مدد سے اپنا مکان بناتا ہے، میاں بیوی کے تعلق سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے جس سے درخت وغیرہ اگتے ہیں، لیکن زمین سے پانی نکلنے میں یا آسمان سے پانی برسنے میں انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، حالانکہ ہوا کے بعد پانی ہی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو صرف اللہ کی قدرت اور مہربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو پانی پیدا کرتی ہو، بلکہ وہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے منتقل کرتی ہے یا پانی کو پیوریفائی کرتی ہے، صاف کرتی ہے، لیکن پانی بنانے والی مشین ابھی تک دنیا میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی جو تم نکالتے ہو زمین سے اگر وہ بہت نیچے چلا جائے تو تمہارے پاس پانی لے کر کون آئے گا؟ ظاہر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہاں کی سورہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔